میرے درجات بلند کیوں ہو رہے؟ تو مالک فرماتا ہے تیرا ایک نیک بیٹا. کون سا بیٹا جی؟ کون سا بیٹا؟ جس بیٹوں کو بیالوجی کی ٹیوشن کے لیے تو 500 ریال کے اوپر ٹیوٹر فراہم کیا گیا، جس بچے کو انگلش کی ٹیوشن کے لیے 500 ریال پہ ٹیوٹر فراہم کیا گیا، لیکن قرآن اس کو نہیں پڑھایا گیا. اس کی تربیت کے لیے ڈش انٹینا گھر میں لگا کر دیا گیا. مولوی صاحب کی کریے نال والےاں دے گھر جاندا سی، کسی اور کے گھر جاتا تھا یہ فلمیں دیکھنے. ہم نے کہا یہ بدماشی اس کو گھر میں ہی لا کر دے دو. آج یہ فلمیں دیکھنے کسی اور کے گھر جاتا ہے، کل کو یہ بدکاری کرنے کے لیے اگر کہیں اور جائے گا تو وہ بھی پرووائڈ کر دو گے. پتر اوتھے نہ جا، ایتھے ہی منہ کالا کر لا جڑا کرنا ہے، وہ بھی یہی کرو گے. وہ بیٹا جس کو ڈش انٹینے، جس کو کیبل، جس کو فلمیں، جس کو گانے، جس کو نئے والیم، وہ سارے دیے ہوئے. مولوی صاحب نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، پہلی صف میں کھڑے امام کے پیچھے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیٹا گھر کے اندر میگزین پڑھ رہا ہے، سویا پڑا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں سن رہا ہے، اور یہ واپس آ رہے ہیں تسبیح پھیرتے ہوئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جی آپ کا بیٹا نماز میں نہیں تھا، اولاد جوان ہو گئی ہن قابو نہیں آندی. جب یہ چھوٹے تھے تو نے تب سے اس کو برباد کیا تھا، تب سے گھر میں ٹی وی، تب سے گھر میں ڈش انٹینے، تب سے گھر میں کیبل، تب سے گھر میں بدکاری بدماشی کے آلات تو نے لا کر دیے تھے. آج جہنم میں اگر یہ بیٹا جائے گا تیری ٹانگ کھینچ کے لے کر جائے گا ساتھ. وہ کہے گا اللہ میری تو اولاد، میرے تو کوئی اعمال نہیں، درجات کیوں بلند ہو گئے؟ مالک فرمائے گا میرے بندے تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دنیا میں دعا کرتا ہے، اس دعا کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں. باقی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ کے بلٹی کرنا، قرآن پڑھ کے بلٹی کرنا، یہ مولویوں کا دھندا ہے، پیٹ بھرنے کا دھندا ہے. میں خود ایک دیوبندی مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے گیا تو وہاں ہم روز لطیفے کیا دیکھتے، گاڑی آ کر کھڑی ہوتی، اس میں ایک بابو جی نیچے نکلتے، مولوی صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، ماں کے لیے قرآن چاہیے. وہ ایک درویش کو اٹھاتے چلے، وہ درویش اب پھیرا مارتا، ایک کے پاس جاتا کتنے 2 پارے، دوسرے کے پاس 3 پارے، اس کے پاس 1 پارا، اس کے وہ ساری کلیکشن کر کے آتا، مولوی صاحب کے کان میں کہتا 5 قرآن ہو گئے. وہ کہتا جی 5 قرآن تیری ماں کو دیے، وہ کہتا 500 روپے تجھے دیے. چل ابھی یہ گیا، آدھے گھنٹے بعد دوسری گاڑی والا آ گیا، ابا مر گیا قرآن چاہیے، چل بھائی چل کھڑا ہو. وہ ایک پھیرا، ابھی اس نے 2 رکوع نہیں پڑے ہوتے اور جھوٹ مار کے 2 سپارے اس کو دے دیتا. اگر یہ سسٹم چلنے والا ہوتا تو غریب مارے جاتے، امیر جیت جاتے. کیوں؟ امیر آدمی دنیا میں بدماشی کرے، عیاشی کرے، جو مرضی کرے، مرتے ہوئے 2-4 لاکھ مولویوں کے اکاؤنٹ میں ڈال جائے کہ میں ہوں جان لگا تسی ساہ نہیں لینا، پیچھو پڑی آؤ تے سٹی آؤ، بھیجتے رہو مجھے، میں تو جو کچھ کر کے گیا ہوں تمہیں پتا ہوں. اب جاؤ یہ 10 لاکھ کا چیک تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، صبح شام قرآن پڑھو اور کوئی سارا اس کی روح کو سال سوال. لیس للانسان الا ما سعى، بندے کو وہ ملے گا جو وہ کر کے جائے گا. کیا قبر پہ چادر چڑھانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہاں، اگر قبر پہ چادر چڑھانے والا اس نیت سے چادر چڑھا رہا ہے کہ اس بابا جی کو پتہ لگے گا فلاں چادر لے کر آیا ہے اور یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، جب یہ مجھ سے راضی ہوگا میری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، میری مشکلیں ٹل جائیں گی. جو اس نیت سے قبر پہ چادر چڑھائے، قبر پہ چراغ جلائے، قبر پہ قربانی کرے، قبر پہ سجدے کرے کہ اس بابے کو میری اس عبادت کا علم ہوگا اور یہ میری مشکلوں کو ٹال دے گا، یہ شرک اکبر کر کے ملت سے خارج ہو رہا ہے. شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب برات مولویوں کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. محرم میں تعزیہ جو بناتے ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ جب قرآن اور حدیث پورا ہوا اس وقت تعزیہ نہیں تھا. جب قرآن و حدیث پورا ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم کی جب آیت اتری اس وقت تعزیہ. وہ بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے، سنی مولوی کا شیعہ مولوی سے مناظرہ تھا ایک بادشاہ کے دربار میں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. تو سنی مولوی نے جوتی اٹھا کے بغل میں دے لی. تو جب سٹیج پہ پہنچا وہ شیعہ کہنے لگا دیکھو اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ جوتی بغل میں لے کے نہیں آتے وہاں اتارتے. اس نے کہا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے نا وہ صحابہ کی جوتیاں چرا کے بھاگ جاتے تھے. تو اس نے کہا بیوقوف پاگل، شیعہ تو نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. کہا بس اتنا ہی سمجھانا تھا کہ یہ بات کی پیداوار ہے، اس دور میں نہیں تھے. تو جب شریعت پوری ہوئی اس وقت تعزیے نہیں تھے. یہ تعزیے
یہ تعزیے عراقیوں کی پیداوار ہیں، کوفیوں کی پیداوار ہیں اور بعد کی بنائی ہوئی بدعات ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ والدین کو موت کے بعد اس کا ثواب پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جب انسان مر جائے تو اس کا صدقہ جاریہ ملتا ہے اس کو، جو وہ خود مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی صدقہ جاریہ کام کر گیا، کسی کو علم پڑھا گیا، وہ بھی اس کو ثواب ملے گا، اور نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ اس کے لیے دعا کرے تو وہ اس کو اولاد اس کا ثواب ملے گا۔ نماز کی نیت یعنی ہاتھ سینے پر باندھیں یا ناف کے نیچے؟ نماز کی نیت تو پہلی بات دل کے اندر ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ نیت ہوتی کہاں ہے؟ دل میں، زبان سے اقرار ہوتا ہے، نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نیت زبان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوتی تو کس زبان میں کی ہوتی؟ کیوں جی؟ عربی میں کی ہوتی، تو ہم سارے نماز عربی میں پڑھتے ہیں، تو نیت بھی کس زبان میں کرتے؟ عربی میں۔ اب پٹھان پشتو میں کر رہا ہے، پنجابی میں کر رہا ہے، اردو ہندی والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، کیرلا والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، تو اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ بعد میں ٹچ لگا ہے، ویلڈ بعد میں ہوا ہے، پہلے ساتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات کہ زبان، نیت کا مقام دل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہو، آپ کی بیگم، آپ کی امی آپ سے کہتی ہیں کہ بیٹا آؤ، شوہر جی آؤ، کھانا کھا لو۔ آپ کی کھانے کی نیت ہے تو کتاب بند، یہ رکھ دی ٹیبل پہ، آپ اٹھے، ہاتھ دھوئے اور آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، کھانا لگ گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ نیت تو ہر کام کی ضروری ہے نا، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے لیے نیت بنیاد ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا کسی عقل مند نے نیت کی ہو، دسترخوان پہ آ کر بیٹھ کر وہ کہے میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹیاں کھاؤں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، دائیں ہاتھ سے پیوں گا، منہ کے راستے کھاؤں گا، پیٹ کے واسطے کھاؤں گا، سامنے ابو، ادھر امی، ادھر باجی، بسم اللہ کی کسی نے؟ اور اگر کوئی نہ کرے اور اس کو کہ مولوی صاحب نماز میں تو تو نے نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض پیچھے امام کے منہ، میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض، اللہ کے اوپر چھت، نیچے فرش، ادھر عبد الرحمان، ادھر عبداللہ، اگلی صف میں امام، پچھلی میں کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر، تو نے نماز میں تو کی تھی، کھانے میں کیوں نہیں کی؟ وہ کہا مولوی صاحب تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ جب میں نے ہاتھ دھوئے تو کیوں دھوئے؟ میں نے کتاب پڑھتے پڑھتے رکھ دی تو کیوں رکھی؟ میں نے کتاب اس لیے رکھی، نماز کی، کھانے کی نیت تھی، میں نے ہاتھ دھوئے، کھانے کی نیت تھی، چل کے دسترخوان پہ آیا، ٹوائلٹ میں نہیں گیا، کچن میں نہیں گیا، باہر نہیں گیا، دسترخوان پہ آیا، کیوں؟ کھانے کی نیت تھی، اسی کا نام تو نیت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی مسئلہ ختم ہو گیا، تو نے آذان سن کے اپنا کمرہ لاک کیا، نماز کی نیت تھی، مسواک کیا، نماز کی نیت تھی۔ کئی مسواک کرتے ہیں اور کوئی جلدی جلدی سگریٹ پیتے، بھائی یہ کیا اتنی سپیڈ کیوں مار رہا؟ کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، بھاگ کے نماز پڑھنی ہے۔ لوگ مسواک کر کے مسجد جاتے ہیں، یہ سگریٹ پی کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اور ساتھ والا کہتا کس مصیبت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مسواک کی کیوں؟ نماز کی نیت، مسجد میں آئے نماز کی نیت، 1 قدم اٹھایا آپ نے، آپ کا ایک گناہ معاف ہوا، 1 قدم نیچے رکھا، آپ کو ایک خطا، ایک ثواب مل گیا، یہ نماز کی نیت ہے۔ اسی نیت کو، اور ہاتھ باندھنے کا جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر اس کو سینے پہ رکھ لیتے۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے اس کوہنی پہ آتا، ذرائع پہ آتا، اس باغ پر آتا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے جی، یہ میری باں ہے، یہاں میں نے رکھا، اور یہ میری ناف ہے، یہ ناف ہے، تھوڑی سی اور پیچھے ہو جاؤں، اب یہ میری ناف ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو یہاں رکھ کے ناف کے نیچے رکھ کر قیام کر کے دکھاؤ۔ اگر میں یہاں رکھوں گا تو میرا قیام نہیں ہوگا، میں کوڈا ہوا گا، سیدھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ رکھو گے ایٹومیٹکلی اپنے سینے پر آ جائے گا۔ یہ کہاں آ جائے گا؟ اپنے سینے۔ آپ نے دیکھا کبھی چھوٹا بچہ غلطی ہو جائے استاد سے معافی کیسے مانگتا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ وہ ہاتھ سینے، استاد جی غلطی ہو گئی، مینوں معاف کر دیو۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بچے نے استاد کو پکڑا ہو، غلطی ہونے پہ معافی مانگی ہو، کیسے؟ کہنا استاد جی مینوں معاف کر دیو۔ معافی مانگی کبھی کسی نے ایسے؟ وہ تھپڑ مارے گا اس کے منہ پہ، اگر یہاں رکھ کے معافی مانگے گا۔ یہاں کہتے ہیں استاد جی معاف کر دو۔ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے، دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتا ہے، ثم علی صدرہ، پھر اپنے سینے پہ رکھتا ہے۔